یہ ایسے چھٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ ایسے بغیرت کم نسل اور حرام کے نطفے ہیں کہ انہیں کوئی اثر نہیں ہوتا، انہیں اپنی عاقبت کی بھی پرواہ نہیں۔ یہ اہل منطق ایسے کند ذہن ہیں کہ انہوں نے اسلام کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ اسلام جس چیز سے انہیں منع کرتا ہے، یہ اسی کو اسلام، دین اور اہل بیت کی محبت گردان کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل میں انہیں یقین ہو چلا ہے کہ یہ لوگ اوقات لیس ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں، یہ ہمارا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے۔ یہ لوگ خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں اور انہوں نے ان مقدس ہستیوں کا مذاق اڑانا، ان کی تذلیل کرنا، ان کی ہرزہ گوئی کرنا، ان پر تبرہ بازی کرنا اپنا حق سمجھ لیا ہے۔ جب حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تو پھر معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اس سے پہلے ان کتوں کے گلوں میں پٹے ڈالیں۔ یہ جو بھونکتے ہیں، یہ جو کاٹنے کے در پہ ہیں، ان کا علاج کیا جائے یا انہیں کتے کی موت مارا جائے۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ کراچی شہر میں کتوں کی بھرمار ہو چکی ہے۔ جہاں نظر دوڑائیں یہ سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے اور انسانوں پر بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بعض صرف بھونکنے تک محدود نہیں بلکہ یہ ہمہ وقت کاٹنے کی طاقت میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے اداروں سے گزارش ہے کہ ان کتوں کا بندوبست کیا جائے، ان کتوں کو پکڑا جائے، بلکہ پکڑا بھی کیا جائے۔ آپ 2-4 دن انہیں رکھیں گے پھر چھوڑ دیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ ان کتوں کو پکڑنے کی بجائے انہیں کتے کی موت مار دیں، تاکہ ہماری جان بھی سکون میں آئے اور کراچی شہر اس ضرب المثل کے مطابق خسکم جہاں پاک کی تمثیل بن جائے۔ سو میری اس درخواست کو سنجیدہ بنیادوں پر لیا جائے اور اس کتا مار مہم کو جلد سے جلد شروع کیا جائے، تاکہ شہری سکون میں آ سکیں اور ان کے جان و مال کے ساتھ ساتھ انہیں سکون اور قرار بھی حاصل ہو سکے۔ میں آپ کا بہت ہی متمنی اور مشکور رہوں گا۔ ایک کہاوت بہت مشہور ہے کہ کتے کی دم ہمیشہ ٹیڑھی رہتی ہے۔ آپ جتنے بھی کوشش کر لیں، جتنے بھی جتن کر لیں، جتنے بھی داؤ پیچ لگا لیں، لیکن اس نے کبھی سیدھا نہیں ہونا ہوتا۔ وہی مثال ان رازیوں پر فٹ آتی ہے جو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ جب وہ مسلمانوں کے دل نہ دکھائیں، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں، مسلمانوں کے احساسات کو مجروح نہ کریں۔ یہ نام لیتے ہیں آزاداری کا، یہ نام لیتے ہیں ماتم کا، یہ نام لیتے ہیں نوحے کا، لیکن حرکتیں ان کی وہی رذیل، کمینی اور 2 نمبر۔ یہ نہ اپنی رذالت سے باز آتے ہیں، نہ اپنی کمینگی سے باز آتے ہیں، اور نہ ہی اس بغیرتی سے باز آتے ہیں جو انہیں صحابہ پر تبرہ اور ہرزہ گوئی کروانے پر اکساتی ہے۔ یہ ایسے چھٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ ایسے بغیرت کم نسل اور حرام کے نطفے ہیں کہ انہیں کوئی اثر نہیں ہوتا، انہیں اپنی عاقبت کی بھی پرواہ نہیں۔ یہ اہل منطق ایسے کند ذہن ہیں کہ انہوں نے اسلام کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ اسلام جس چیز سے انہیں منع کرتا ہے، یہ اسی کو اسلام، دین اور اہل بیت کی محبت گردان کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو حسین کی سنت ہے، ان بدبختوں نے اسے چھوڑ دیا۔ جس چیز پر حسین نے اپنی جان وار دی، اس سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ کسی چیز کو عبادت سمجھتے ہیں تو سینہ کوبی کو، اگر یہ کسی چیز کو افضل مانتے ہیں تو ماتم کو، اگر یہ کسی چیز کو لائق ثواب سمجھتے ہیں تو نوحہ کنائی کو، اگر یہ کسی چیز کو اچھا جانتے ہیں تو انگاروں پر رقص کرنے کو، اگر ان کے ہاں کوئی چیز مقبول ہے تو چھریاں چاقو چلا کر لہو لہو ہو جانا، اگر یہ کسی چیز کو مقدس جانتے ہیں تو انگاروں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ حالانکہ 9-10 محرم جو دن انہوں نے اہل بیت سے منسوب کر رکھے ہیں، سیدنا حسین کی مظلومیت کو لے کر یہ واویلا کرتے ہیں، یہ شور مچاتے ہیں، یہ ماتم کرتے ہیں، اس دن انہیں نماز کا خیال نہیں ہوتا۔ اس دن ان کے ہاں اگر سب سے کوئی مقدس کام ہوتا ہے تو وہ خون بہانا ہوتا ہے۔ خدا کے بندو، خدا کا خوف کرو یار۔ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا،
وہی چیز ان کے نواسے کے ساتھ منسوب کر کے کیا حلال ہو جائے گی؟ ایسی بدبختی، ایسی کم ظرفی، ایسی کم نسلی۔ پھر یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ ہمارا مسلک ہے، ہمارے مذہب کا ایک خاص رستہ ہے، ایک خاص نشانی ہے، اس کے بنا ہمارا مذہب فوت ہو جائے گا۔ وہ اللہ کے بندو، آپ کے بڑے بڑے اکابرین اس چیز سے منع کر چکے ہیں، موجودہ بھی اور جو گزر چکے وہ بھی۔ 10 محرم کو ان شیعوں کا جلوس نکلا اور انہوں نے وہی بغیرتی کی، وہی اپنے نیچ پنے کا مظاہرہ کیا، اور کراچی تبت سینٹر پر انہوں نے جب نماز ادا کی تو اس نماز میں انہوں نے سیدنا ابو سفیان اور سیدنا معاویہ کو گالیاں دیں، ان پر لعنت برسائی۔ میں پوچھتا ہوں، ادارے سو رہے ہیں، ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی؟ ان کی غیرت جوش نہیں مارتی؟ ان کا خون ابالے نہیں کھاتا؟ کہ یہ بدبخت جب ان صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں جو آقا علیہ السلام کے بہترین ساتھی تھے تو کسی کو شرم نہیں آتی؟ یہ انہوں نے تماشا لگا کر رکھ دیا ہے، انہوں نے مذاق بنا دیا ہے، انہوں نے کھیل سمجھ رکھا ہے کہ ہم سنی مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کریں گے، اور ان کی کوئی اوقات ہی نہیں۔ اصل میں انہیں یقین ہو چلا ہے کہ یہ لوگ اوقات لیس ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں، یہ ہمارا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے۔ یہ لوگ خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں، اور انہوں نے ان مقدس ہستیوں کا مذاق اڑانا، ان کی تذلیل کرنا، ان کی ہرزہ گوئی کرنا، ان پر تبرہ بازی کرنا اپنا حق سمجھ لیا ہے۔ اور سمجھے بھی کیوں نہ، کیونکہ سنی مسلمانوں کی غیرت مر چکی ہے، اور غیرت زندہ بھی ہو تو کیا کرے کہ ہم لوگ مجبور ہیں، ہم لوگ بے کس ہیں، ہم لوگ بے یار و مددگار ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں۔ مقدمہ درج ہو چکا ہے، اداروں سے گزارش ہے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ یہ کیا تماشا ہے کہ 4 محرم کو آصف علوی ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور 10 محرم کو یہ سر عام اس دھڑلے سے نماز میں ابو سفیان اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم پر لعنت کرتے ہیں۔ ان کی اتنی جرت، ان کی اتنی مجال کہ اس پاکستان میں کوئی قانون نہیں؟ خدارا اس ملک کے امن کو بچا لیں، اس کے پیچھے جو بھی لابی ہے، افغانی لابی ہے، انڈین لابی ہے، یا ایرانی لابی ہے، پھر یہ لابی وابی کسی کام نہیں آئے گی، اور نہ کوئی اسے خاطر میں لائے گا۔ جب حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تو پھر معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اس سے پہلے ان کتوں کے گلوں میں پٹے ڈالیں، یہ جو بھونکتے ہیں، یہ جو کاٹنے کے در پہ ہیں، ان کا علاج کیا جائے، یا انہیں کتے کی موت مارا جائے، تاکہ کم از کم مسلمان سکون میں ہوں اور ان کی وحدت برقرار رہ سکے۔ ورنہ ان جیسے عناصر شرپسندی پیدا کرتے رہیں گے، اور شرپسندی کے بعد پھر امن کی فضا قائم رہنا محال ہو جائے گا۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ ان جیسے مردودوں کا علاج کیا جائے، ان جیسے مردودوں کو غارت کیا جائے، ان جیسے مردودوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے، اور ان کا ایسا آپریشن کیا جائے کہ آئندہ یہ اپنی زبان کھولنے کی جرت نہ رکھ سکیں۔ ایسا قانون مرتب کیا جائے کہ جو بھی زبان کھولے اس کی زبان کاٹ دی جائے، کیونکہ یہ معمولی لوگ نہیں، یہ معمولی جماعت نہیں، یہ آقا علیہ السلام کے بہترین ساتھی ہیں، ان کے قریبی ساتھی ہیں، جنہوں نے آقا علیہ السلام کے لیے بہت کچھ وارا۔ ظاہر ہے ان کا کوئی مقام تھا، مرتبہ تھا، تبھی تو ابو سفیان آقا علیہ السلام کے سسر تھے، تبھی تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی مقرر ہوئے۔ کہ یہ سب چیزیں ایسے ہو جاتی ہیں، اگر ان کا مقام نہ ہوتا، ان کا کوئی مرتبہ نہ ہوتا تو انہیں یہ اعزاز نہ ملتے۔ سو اس لیے یہ بدگمانیاں نکال دیں۔ یہ جو آج عجیب ذہن سازی ہو گئی ہے لوگوں کی کہ معاویہ کسی فضیلت کا اہل نہیں، ابو سفیان کسی فضیلت کا حامل نہیں، خدا را اس بکواس کو بند کریں اور غور کریں کہ آقا علیہ السلام کیا ایسے ہی کسی کو اپنا کاتب وحی مقرر کر لیں گے؟ کیا ایسے ہی کسی کی بیٹی سے نکاح کر لیں گے؟ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مقام تھا، ان کا مرتبہ تھا۔ خدا را اس روش سے باز رہیں اور رافضیت کے نظریے کو اپنا کر اپنا ایمان خراب نہ کریں۔ میں ایک بار پھر سے متعلقہ اداروں سے گزارش کروں گا کہ FIR درج ہو چکی ہے، اب آپ نے اس قانونی چارہ جوئی کو یقینی بنانا ہے، اور اس کے بعد جب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا تو معزز ججز نے بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اس کا ایسا فیصلہ صادر کرنا ہے کہ آئندہ ایسی خباثت کا مظاہرہ
نہ ہو اور نہ ہی کوئی خبیث ایسی خباثت کرنے کا خیال اپنے ذہن میں لا سکے۔ بہت شکریہ۔